آج مسلم دنیا ناکامی، انتشار اور جمود کا شکار ہے، خاص طور پر سائنس اور تکنیک کے میدان میں۔ اس حقیقت کے باوجود کہ بہت سے مسلم ممالک کے پاس بے پناہ دولت ہے، وہ اب بھی صنعتی ترقی میں پیچھے ہیں۔ یہ افسوسناک حقیقت اسلام پر عمل کرنے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ آج مسلم دنیا میں غالب آئین، قوانین اور سوچنے کے طریقے اسلام سے اخذ نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ یہ سیکولر نظریات انسان کے بنائے ہوئے خیالات اور تصورات پر مبنی ہیں، جن کا اسلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے ایک ایسی تہذیب کی رہنمائی کی جو سائنس اور تکنیک میں عالمی رہنما تھی۔ اسلامی اصولوں سے ہٹنا موجودہ صورتحال کی بنیادی وجہ ہے۔ احیا کی راہ صرف ان اسلامی اقدار اور تعلیمات کی طرف واپسی میں ہے جو آج سے پہلے مسلم دنیا کو عظمت کی طرف لے گئی تھی۔ قرآن پاک نے نہ صرف سادہ علم بلکہ سائنس کی ترقی کو بھی فروغ دیا۔ علم اور دریافت پر اسلام کے زور دینے کی وجہ سے مسلمان جلد ہی سائنس اور تکنیک کے میدان میں عالمی رہنما بن گئے۔ قرآن کی تعلیمات کی رہنمائی میں مسلم علماء نے طب، ریاضی، فلکیات اور دیگر سائنسی شعبوں میں نمایاں ترقی کی۔ اسلامی دنیا میں سائنسی برتری کی میراث اس بات کی یاد دہانی ہے کہ جب اسلام کو ایک مکمل طرز زندگی کے طور پر اپنایا جاتا ہے تو کتنی بلندیوں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ مسلم دنیا میں سائنس اور تکنیک کا زوال صلاحیت کی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسلام کی سمجھ کی وجہ سے ہوا۔ وقت کے ساتھ علم حاصل کرنے اور اس کی جستجو کرنے کا عزم کمزور پڑ گیا۔ عربی زبان کے مطالعے اور سمجھ کو نظر انداز کیا گیا، جو قرآن کی زبان ہے۔ اس کے ساتھ ہی مغربی مشنری ثقافتی اور سیاسی حملوں کے لیے دروازے کھول دیے گئے۔ 20ویں صدی کے آغاز تک مسلم دنیا خود کو یورپی حملوں کے خلاف مضبوطی سے قائم رکھنے میں ناکام ہو گئی۔ اسلامی اصولوں سے ہٹ کر ترقی کے لیے تبدیلیوں اور جدیدیت کو اپنانے میں ناکامی نے مغربی طاقتوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، جس کے نتیجے میں زوال آیا۔ کوئی بھی قوم، چاہے وہ سائنس ہو یا دیگر شعبے، ان میں ایک واضح اور رہنما نظریے کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ مغرب میں سرمایہ دارانہ نظام کو اپنانے سے زندگی کے بہت سے شعبوں میں ترقی ہوئی، بشمول سائنس اور تکنیک۔ اس نظام نے ترقی اور جدت کے لیے ایک ڈھانچہ فراہم کیا۔ مشرق میں اشتراکیت کو مسلط کیا گیا اور اس کے نظریاتی نقائص کے باوجود اس نے مادی ترقی حاصل کی، خاص طور پر سائنس اور تکنیک کے میدان میں۔ مسلم دنیا ایک منظم اور متحد نظریاتی ڈھانچے کے بغیر وہ سائنسی اور تکنیکی ترقی حاصل کرنے میں ناکام رہی جو کبھی اس کا ترہ امتیاز تھا، خاص طور پر اسلام کے سنہری دور میں۔ اس جمود کو ختم کرنے اور سائنس اور تکنیک میں قیادت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے مسلم دنیا کو اسلام کے حقیقی جوہر کے ساتھ دوبارہ جڑنے اور اسے اپنے رہنما نظریے کے طور پر اپنانے کی ضرورت ہے۔ تاہم یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک مسلم دنیا کو ضروری اوزار اور علم کے ساتھ تیار نہ کیا جائے، تاکہ وہ ان مادی قوتوں کا مقابلہ کر سکیں جو اسلام کے پیغام کی مخالفت کرتی ہیں۔ کوئی بھی غیر جانبدار مبصر تسلیم کرے گا کہ سائنس قرون وسطیٰ کے یورپ میں عیسائی چرچ کے تحت جمود کا شکار رہی۔ اس دور میں عیسائیت کو ایک جامع معاشرتی نظام کے طور پر نافذ کرنا تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ اس میں وہ تفصیلی ڈھانچہ موجود نہیں تھا جو معاشرتی ترقی کے لیے ضروری تھا۔ اس کے برعکس اسلام کے تحت سائنس پھلی پھولی۔ جب یورپ تاریکی کے دور میں ڈوبا ہوا تھا، مسلم دنیا اپنے سنہری دور سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جہاں سائنس، طب اور تکنیک میں نمایاں ترقی ہوئی۔ اسلام نے ایک مکمل طرز زندگی فراہم کیا جو خالق کی طرف سے دیا گیا تھا اور جو معاشرتی ترقی کی رہنمائی کرتا تھا۔ اس نے انسانیت کو سوچ اور عقل کی بنیاد پر ترقی کرنے کا حکم دیا، ایک ایسی صفت جو انسان کو جانوروں سے کہیں بلند کرتی ہے۔ عقل کی قبولیت کے ذریعے اسلام نے معاشروں کو علم میں آگے بڑھنے کے لیے بااختیار بنایا، جس سے مسلم دنیا علم اور ترقی کا مینار بن گئی، جبکہ یورپ جہالت میں جد و جہد کر رہا تھا۔ اسلامی فکر اور ترقی کی میراث آج بھی تحریک دیتی ہے، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ حقیقی ترقی اس وقت ممکن ہوتی ہے
جب ایک جامع طرز زندگی جیسا کہ اسلام کی رہنمائی میں ہو۔ مغرب میں اسلام کی شاندار تاریخ اور اس کی سائنس، تکنیک اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے بارے میں زبردست شراکت کے بارے میں بہت کم انکشاف کیا جاتا ہے۔ اگر مغرب کے تعلیمی نظام مسلمانوں کی شروع کی گئی سائنس اور تکنیکی انقلابات کا انکشاف کرنا شروع کر دیں تو یہ انسانی تہذیب کی ترقی میں مذہب کے کردار پر ایک نئی نظر ڈالنے کا موقع فراہم کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے نہ صرف علم کو فروغ دیا بلکہ انسانیت کے امور کی دیکھ بھال بھی کی۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلم دنیا نے طب، ریاضی، فلکیات اور حکمرانی میں قیادت کی اور ایک ایسا معاشرتی ترقی کا نمونہ پیش کیا جو تمام لوگوں کی خدمت کرتا تھا۔ اگر مغربی تعلیمی نظام اس بھرپور تاریخ کو ظاہر کرے تو یہ سرمایہ دارانہ نظام کے تحت پائے جانے والے دیرینہ عقیدے کو للکارے گا کہ دنیاوی زندگی میں مذہب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایسی معلومات کے انکشاف سے لوگ اسلام کو ایک نئی نظر سے دیکھیں گے اور اس عقیدے پر سوال اٹھائیں گے کہ مذہب اور ترقی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اسلام کے دنیا کی تشکیل میں کردار کے بارے میں جان کر زیادہ لوگ دیکھیں گے کہ اسلام نہ صرف روحانی رہنمائی فراہم کرتا ہے بلکہ ایک جامع طرز زندگی بھی ہے جو ترقی اور معاشرے کی بہتری کو فروغ دیتا ہے۔ اسلام نے ایک ایسی معاشرتی شکل دی جہاں مختلف قوموں اور ثقافتوں کے لوگ ایک نظام کے تحت متحد ہو گئے۔ اس نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جہاں پر شہری، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، سب کی زندگی، عزت اور مال محفوظ تھا۔ اسلام کا انصاف اور اقدار ثقافتی سرحدوں سے بالا تر تھا اور ہر ایک کو تحفظ اور سلامتی فراہم کرتا تھا۔ اس نظام کے تحت مختلف مذاہب کے لوگ پرامن طریقے سے رہتے تھے اور معاشرے کی ترقی میں حصہ ڈالتے تھے۔ یہ صرف ایک سیاسی یا سماجی ڈھانچہ نہیں تھا بلکہ اسلام نے اس جہالت کے شکنجوں کو توڑا جو انسانیت کو جکڑے ہوئے تھا۔ اس نے ایک ایسا نظام فراہم کیا جس نے مسلمانوں اور غیر مسلم دونوں کو خاص طور پر سائنس اور تکنیک کے میدان میں ترقی کرنے کی ترغیب دی۔ اسلام کی تعلیمات کے ذریعے ایک ایسی دنیا کی تعمیر کی گئی جہاں علم اور ترقی کو عقیدے یا قومیت تک محدود نہیں کیا گیا بلکہ یہ ایک مشترکہ جستجو تھی جس کا مقصد سب کی بہتری تھا۔ اتحاد، ترقی اور سلامتی کی یہ میراث اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ جب مختلف قوموں کو ایک منصفانہ اور جامع نظام کے تحت متحد کیا جاتا ہے تو کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔